سامعین، ایک شعر ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. یعنی غلطی جو ہوئی تھی وہ تو ایسی چھوٹی سی غلطی تھی کہ جو لمحوں کے اندر ہو گئی تھی، صرف چند سیکنڈ کے اندر ہو گئی تھی، لیکن اس کی جو سزا تھی وہ صدیوں نے پائی، آگے تک مسلسل اس کی سزا چلتی رہی. تو آج اسی کو لے کر کے میں ایک قصہ سنانے کے لیے پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آئیے شروع کرتے ہیں. قصہ ہے کلہاڑی اور درخت کا. کہتے ہیں کہ کسی ایک بن میں ایک بڑھئی چلا گیا جہاں اونچے اونچے سایہ دار درخت اپنی مضبوط شاخیں پھیلائے اور سبز پتوں کی جھڑیاں لگائے بے کھٹکے بن کی ہوائیں کھا رہے تھے. بڑھئی نے بہت منت سے درخواست کی، اے ہرے بھرے درختو، تمہارا بڑا احسان مانوں گا جو مجھ کو اتنی ایک لکڑی کاٹ لینے دو کہ میری کلہاڑی کے دستے کو کافی ہو جائے. ان احمقوں نے مارے غرور کے آگا پیچھا کچھ نہ سوچا، فوراً اجازت دے دی. بڑھئی نے اس بات کو غنیمت جانا اور ایک چھوٹی سی شاخ تراش کر دستہ تیار کر لیا. جب کلہاڑی میں دستہ پڑ گیا پھر تو اس نے یہ غضب ڈھایا کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا اور بن ستھراؤ شروع کر دیا. اس مصیبت کے خوف سے سارے بن میں کھلبلی مچ گئی. تمام درخت افسوس کر کے کہنے لگے کہ اب کوئی علاج ممکن نہیں، ہم کو اپنے کرتوت کی سزا بھگتنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی ماری ہے. اسی کو کسی شاعر نے یوں کہا ہے، پیش آئے جو مصیبت پڑتی ہے سو بھگتنی، پیش آئے جو مصیبت پڑتی ہے سو بھگتنی، ہوتی ہے یوں تسلی مرضی یہی تھی رب کی. پر اپنے کوتکوں سے آتی ہے جو مصیبت، پر اپنے کوتکوں سے آتی ہے جو مصیبت، ہوتی ہے ساتھ اس کے شرمندگی غضب کی. تو سامعین، یہ ایک چھوٹا سا قصہ ہے، لیکن اگر آج کے اس دور میں ہم اس قصے کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت ہمارا حال اس قصے سے کچھ الگ نہیں ہے. آئیے اب اس سبق کے اندر جو ایسے الفاظ ہیں اردو کے کہ جن کے معنی اکثر حضرات کو معلوم نہیں ہے، ان پر بھی کچھ روشنی ڈال دی جاتی ہے. تو سایہ دار درخت کہتے ہیں ایسے درختوں کو کہ جن کی چھایا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کے نیچے بہت زیادہ چھاؤں ہوتی ہے. مضبوط شاخیں، شاخ کہتے ہیں ڈالی کو، مضبوط اسٹرانگ کو، طاقتور کو، اور سبز پتے یعنی ہرے بھرے پتے، اور بے کھٹکے بن کی ہوائیں کھا رہے تھے، یعنی بغیر کسی روک ٹوک کے وہ بن کی ہوائیں کھا رہے تھے. آگے ہے احمق. احمق مانے بے وقوف، غرور گھمنڈ. غنیمت موقع، اپورچونٹی. شاخ ڈالی، تراش کر دستہ تیار کر لیا، کاٹ کر اور اس کو اچھے طریقے سے چھیل کر گولائی بنا کر کے دستہ تیار کر لیا. یعنی کلہاڑی کے اندر جو لکڑی پڑی ہوئی رہتی ہے اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کے اس سے کاٹا جاتا ہے تو وہ دستہ کہلاتا ہے. غضب ڈھایا مطلب مستقل ایک غصہ اپنا جو ہے وہ ان کے اوپر اتار دیا. غضب کے معنی غصہ. کھلبلی مچ گئی، کوہرام مچ گیا. پیش آئے جو مصیبت پڑتی ہے سو بھگتنی، ہوتی ہے یوں تسلی مرضی یہی تھی رب کی. پر اپنے کوتکوں سے آتی ہے جو مصیبت. کوتکوں مطلب اپنی کرتوتوں سے، اپنی بد کرداری سے، اپنی ناعاقبت اندیش سوچ سے، ہوتی ہے ساتھ اس کے شرمندگی غضب کی. یعنی یہاں پر چونکہ یہ غلطی ہماری ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جو خطرناک ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ میں جو شرمندگی ہوتی ہے وہ بھی بہت زبردست والی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین اس قصے کو سننے کے بعد ممکن ہے کہ اس سے کچھ عبرت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.